لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پر۔ اصلاح ٹی وی کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم حاضر ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم آپ لوگوں کو شیطان کے موت کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، شیطان کے موت کا منظر کس طرح ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات آ جائے گی۔ یہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ سو کر اٹھ جائیں گے لیکن رات ختم نہیں ہوگی۔ لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ رات ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ کچھ دیر بعد سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر کے لیے طلوع ہونے کے بعد غروب ہو جائے گا اور دوبارہ مشرق سے طلوع ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر شیطان چیخے گا، چلائے گا اور کہے گا، ہائے میری موت، ہائے میری موت۔ اس کے چیلے یہ منظر دیکھ کر شیطان سے پوچھیں گے کہ ہم نے کبھی آپ کو اس طرح چیختے چلاتے اور ڈرا ہوا نہیں دیکھا، یہ کیا وجہ ہے؟ شیطان کہے گا، بالآخر میرے موت کا وقت آ ہی گیا، کیونکہ سورج مغرب سے طلوع ہوا ہے اور یہ میری موت کی نشانی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت کعب احباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرے موت پر میرا ازلی دشمن شیطان تو بہت خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ انتقال کے بعد تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور شیطان لعین قیامت تک دنیا میں گھومے گا، پھرے گا، اور آخر میں اس سے بھی موت ضرور آنی ہے، تاکہ دنیا کے تمام انسانوں کے موت کے برابر تکلیف اسی اٹھانی پڑے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ ابلیس کے موت کا منظر مجھے بھی ذرا بیان کرو۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے، بس کرو، میں اور سننا ہی نہیں چاہتا۔ اتنا فرمایا کہ حضرت کعب احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ انہیں بھی شیطان کے موت کا منظر بیان کیا جائے۔ پہلے تو انکار کیا، مگر پھر فرمانے لگے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو لوگ روز کے معمول کی طرح اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہو جائے گا، جس سے بہت سے لوگ یا تو بے ہوش ہو جائیں گے اور یا پھر مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مالک الموت کو حکم دے گا کہ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس کا روح قبض کر لو، اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنات کا بھی روح قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھی فرشتے اتنے غصے اور غضب سے آئیں گے کہ اگر زمین اور آسمان والے انہیں دیکھیں تو ڈر کے مارے پگھل جائیں۔ مالک الموت شیطان کو اتنے زور سے مارے گا کہ وہ چیخنا چلانا شروع ہو جائے گا، اور اس کا فریاد اتنا درد بھرا ہوگا کہ اگر کوئی اس سے سنے تو بے ہوش ہو جائے۔ ابلیس ملک الموت سے پوچھے گا، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ملک الموت جواب دے گا، اس جگہ جہاں آپ کی وجہ سے بہت سی جنات اور انسان آپ کے ساتھ جائیں گے، یعنی جہنم۔ خبیث، تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کیا، آج ان سب کے برابر میں تجھے موت کا ذائقہ چکھاؤں گا۔ آج تم مجھ سے بچ کے نہیں جا سکتے۔ شیطان کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی طرف، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا
وہ زمین کے اندر غوطہ لگائے گا، لیکن وہاں پر بھی ملک الموت اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ سمندر کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا، لیکن سمندر اس سے نکال کر باہر پھینک دے گا۔ بالآخر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے قبر کے سامنے کھڑا ہو کر کہے گا کہ اے آدم، تمہاری وجہ سے میں مردود اور ملعون بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ کیے جاتے۔ وہ ملک الموت سے کہے گا، تم کتنے سختی سے میرا جان نکالو گے؟ ملک الموت جواب دے گا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان تھے ان سب سے زیادہ سختی سے میں آپ کا روح نکالوں گا۔ اس کے بعد وہ چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگے گا، اور اس سے جہاں موت آنی ہوگی وہی گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، اور وہاں جہنم کے سنڈاسے لگے ہوں گے، اور ان سنڈاسیوں سے اسے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنی دشمن کو تو دیکھ لو، کس طرح ذلت سے اس کی روح نکالی جا رہی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تم نے ہم پر اپنے نعمتوں کو مکمل فرمایا، اور اس طرح ابلیس اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔